بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب تسہیل الانشاء، اس کے اسباق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے دوستوں کی خواہش ہے کہ ان اسباق کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ افادہ عام کے لیے جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ اس سے سن سکے۔ تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ تسہیل الانشاء اس کتاب کا نام ہے، اور یہ ہمارے اساتذہ علامہ محمد اکرم الازہری اور علامہ محمد سعید الازہری صاحب جو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے شاہین علماء کرام ہیں، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ اور تسہیل الانشاء دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے۔ تسہیل کہتے ہیں سہل یسہل تسہیلا، آسان بنانا، اور انشاء اس کا مطلب ہوتا ہے انشاء پردازی، جملے بنانا، گفتگو کرنا۔ صرف اور نحو کے علوم کے اندر ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں، علم الصرف کلمہ کے بارے میں اور اس کے صیغوں کی تبدیلی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جبکہ علم نحو کے اندر اسم، فعل، حرف اور اس کے مختلف حالات کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ تو صرف اور نحو کے اندر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کا نفاذ کرنے کے لیے تسہیل الانشاء وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے کنورسیشن کیسے کرنی ہے، محادثہ کیسے کرنا ہے۔ اور جو آدمی اور جو طالب علم تسہیل الانشاء کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور لکھ لیتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان بولنا اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جتنے بھی ماہرین ہیں لغات کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ضروری ہیں: القراءۃ والکتابۃ والاستماع والتحدث، لکھنا، پڑھنا، سننا اور بولنا، یعنی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ ان 4 چیزوں کو جب تک استعمال میں نہ لایا جائے اس وقت تک کمانڈ پیدا نہیں ہوتی اور کسی زبان کے اوپر انسان کو دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ تو اب ہم اس تسہیل الانشاء کے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں، الدرس الاول۔ تو پہلا سبق واحد اور تثنیہ کا سبق ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ اگر واحد ہو یعنی اس سے سنگل فرد مراد ہوتا ہے، اور اگر تثنیہ ہو تو وہ 2 افراد کو تثنیہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ انگلش کے اندر تو اگر آپ نے واحد بنانا ہے اور وہ مثلا واحد بک، ایک کتاب، یہ واحد ہے، اگر آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو اس کے آگے ایس یا ای ایس لگائیں گے تو وہ بکس کی شکل میں جمع بن جائے گی۔ لیکن کوئی ایسا الگ سے طریقہ موجود نہیں ہے کہ آپ تثنیہ بنا سکیں، بلکہ آپ کو ساتھ الگ سے 2 لگانا پڑے گا، 2 بکس، 2 پینسلز، یعنی 2 کتابیں، 2 قلم۔ لیکن عربی کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو آپ اس کی تنوین کو ہٹا کر اس کے آگے الف اور نون لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، اور یہ نون مکسور ہونا چاہیے، یعنی اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتابن، اور اگر ہم اسے کتابانی، قلمن سے قلمانی، تو ایک قلم سے مراد 1 قلم، اور قلمان اس سے مراد 2 قلم۔ اور اسی طرح کوئی بھی لفظ عربی کا اگر آپ اس سے تثنیہ بنانا چاہیں گے تو اس کو الف نون لگانے سے وہ تثنیہ بن جائے گا۔ کرسی یون سے کرسیانی، بابن سے بابانی، کراستن سے کراستانی، بقرتن سے بقرتانی۔ اب یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابن جو ہے اس کے آخر میں تا موجود نہیں ہے، تو یہ تو جو بابن ہے یہ دروازے کو کہتے ہیں، تو یہ گول تا جس کے آخر میں نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے، عمومی قاعدہ یہی ہے، اور جس کے آخر میں گول تا آ جائے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ بقرتن، شجرتن، بقرتن ایک گائے کو کہتے ہیں، تو جب آپ نے اس سے تثنیہ بنانا ہوگا تو پھر بقرتن سے بن جائے گا بقرتانی، اور سورتانی، اور دواتن سے دواتانی، اور رجلن سے رجلانی۔ تو
تو یہ بہت آسان سبق ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اگر آپ نے واحد سے تثنیہ بنانا ہو تو آپ اس کے آگے الف اور نون لگائیں گے اور نون مکسور ہوگا تو وہ تثنیہ بن جائے گا. تو آپ اس کی پریکٹس کریں اور مختلف کلمات لکھیں اور پھر ان کی عربی بنانے کی کوشش کریں تثنیہ, تو آپ کو اس پہ دسترس حاصل ہو جائے گی. اب اس کی کچھ حالتیں رفعی اور نصبی اور جری ہوتی ہیں, وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو وہ حالات بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ تثنیہ کی حالت رفعی کیا ہوتی ہے, نصبی یا جری. لیکن ابتدائی طور پہ اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ اگر آپ نے واحد سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آگے الف نون مکسور لگا دینے سے بن جاتا ہے. اب اس کی تمرین بھی نیچے دی گئی ہے, یعنی ایک ایکسرسائز اور مشق دی گئی ہے. اگر آپ اس کو کاپی پہ لکھ لیں گے تو اس سے آپ کو یہ پورا سبق ازبر ہو جائے گا. اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو مفرد کلمات دیے گئے ہیں, آپ نے اس کی تثنیہ بنانی ہے. شجرتن سے شجرانی, شجرتن سے شجرتانی, رجلن سے رجلانی, اور کراستن سے کراستانی, قلمن سے قلمانی, اور بابن سے بابانی, 2 دروازے. اسی طرح مدج ذیل کلمات کے مفرد بنائیں. آپ کو تثنیہ دیے گئے ہیں, آپ نے واپس انہیں مفرد میں لے کے آنا ہے. تو جیسے کتابانی لکھا ہوا ہے تو آپ لکھیں گے اس کا واحد ہے کتابن, اور کرسیان اس کا واحد ہے کرسیون, اور بقرتانی اس کا واحد ہے بقرتن, اور سورتانی اس کا واحد ہے سورتن. اور تیسرا سوال یہ دیا گیا ہے کہ درج ذیل کلمات اردو میں لکھیں, آپ اس کو عربی میں کنورٹ کریں. تو اس میں سب سے پہلا ہے دروازہ. تو ہم نے ابھی پڑھا کہ دروازہ جو ہے اسے کہتے ہیں بابن, 1 دروازہ, اور بابانی 2 دروازے. کاپی کراستن, ایک کاپی کو کاف کش والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کراستن کہتے ہیں, اور کراستانی 2 کاپیاں. 2 درخت لکھا ہوا ہے تو اس کی عربی بنے گی شجرتانی, اور تصویر اس کو عربی میں کہتے ہیں صورتن, پکچر, تصویر صورتن, اور 2 آدمی رجولانی. تو یہ ہم نے جو ہے وہ واحد اور تثنیہ کا سبق, اس کو بڑے آسان طریقے سے آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا کہ تثنیہ کیسے بناتے ہیں, اور اس کی مشق حل کر کے بھی آپ کو بتائی. آپ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور اس کاپی کو لکھ لیں گے تو یہ سبق آپ کو ازبر ہو جائے گا. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.